12ویں فصل واقعہ معراج شریف کے بیان میں۔ اس فصل کو انتہائی شان والی ہونے کی وجہ سے تنویر السراج فی لیلۃ المعراج کا لقب دیتا ہوں۔ کمالات نبویہ کے عظیم الشان واقعات میں سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے بہت ہی شان والے واقعات میں سے ایک واقعہ معراج کا بھی ہے، جو امام زہری کے قول کے مطابق مکے میں سن 5 نبوی میں ہوا، جس کے راوی مردوں میں یہ صحابی ہیں: حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عمرو، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت جابر، حضرت بریدہ، حضرت سمرہ بن جندب، حضرت حذیفہ بن الیمان، حضرت شداد ابن اوس، حضرت صہیب، حضرت مالک ابن صعصعہ، حضرت ابو امامہ، حضرت ابو ایوب، حضرت ابو حبہ، حضرت ابو ذر، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ عنہم۔ اور عورتوں میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام ہانی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہن، ان کے سوا اور بھی عورتوں میں سے بھی بہت سی مستورات نے، بہت سی خواتین نے، امہات المومنین نے معراج کے واقعے کو نقل فرمایا ہے آپ سے، اور مردوں میں اتنے بہت سارے صحابہ ہیں۔ اب چند واقعات لکھتا ہوں۔ پہلا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حطیم میں لیٹا تھا، بخاری شریف میں ہے یہ۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں تھے، واقدی نے اس کو نقل کیا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تھے، طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے اور چھت کھولی گئی، بخاری شریف میں ہے۔ فائدہ، ان تمام روایات میں جمع کی صورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تھے، جو شعب ابی طالب کے پاس تھا، ان کے گھر کو اپنا گھر فرمایا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حطیم میں لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نیند کا اثر باقی تھا، اس لیے وہاں پہنچ کر بھی لیٹ گئے۔ اس طریقے سے ساری روایتیں جمع ہو گئی، یہاں سے آپ کو وہاں لے گئے، وہاں سے آپ کو وہاں لے گئے۔ فائدہ، چھت کھولنے میں حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا ہی سے معلوم ہو جائے کہ میرے ساتھ کوئی عادت کے خلاف معاملہ ہونے والا ہے، فرشتے چھت کھول کے آئے گھر کی، تو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کوئی جو ہے نا خلاف عادت بات ہو رہی ہے، ریگولر نہیں ہے، ریگولر بات ہونے والی ہے۔ دوسرا واقعہ، کچھ سونے کچھ جاگنے کی حالت تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ 3 شخص آئے، ایک نے کہا کہ وہ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان حاضرین میں سے کون ہیں؟ دوسرا بولا وہ جو سب سے اچھے ہیں، تیسرا بولا تو پھر جو سب سے اچھا ہے اسی کو لے لو۔ اگلی رات کو پھر وہ تینوں آئے اور کچھ بولے نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے گئے، رواہ البخاری، یعنی آپ کو بیدار کیا پھر آپ کو لے گئے۔ فائدہ، یہ حالت کے کچھ سونے کچھ جاگنے کی ابتدا میں تھی اور اسی کو سونا کہہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ اٹھے اور تمام واقعے میں جاگتے رہے، یعنی بیداری میں واقعہ پیش آیا۔ اور بعض روایت میں معراج کے آخر میں آتا ہے کہ پھر میں جاگ اٹھا، مراد یہ ہے کہ اس حالت سے افاقہ ہو گیا، جس حالت میں آپ تھے اس حالت سے افاقے کو بھی اسے تعبیر کرتے ہیں۔ اور بعض نے اس زیادتی کو صحیح نہیں کہا ہے، بعضوں نے کہا کہ یہ زیادتی صحیح نہیں، یہ لفظ جو زائد ہے پھر میں جاگ اٹھا، یہ ویسے کسی نے ادراج کر دیا۔ یہ جو کہا گیا کہ ان حاضرین میں سے کون ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قریش خانہ کعبہ میں آس پاس سویا کرتے تھے، جب آپ خانہ حطیم میں آ کے لیٹے ہوئے تھے تو اور بھی بہت سے لوگ لیٹے ہوئے تھے، اس وجہ سے پوچھا ایک نے دوسرے سے کہ ان میں کون ہے۔ طبرانی کی روایت، طبرانی میں ہے کہ اول جبرائیل اور میکائیل آئے علیہم السلام اور یہ گفتگو کر کے چلے گئے، پھر 3 شخص آئے۔ مسلم میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں نے ایک کہنے والے کو سنا، کہتا ہے کہ ان 3 میں سے ایک شخص ہے جو 2 شخصوں کے درمیان ہیں۔ مواہب میں ہے کہ مراد ان 2 شخصوں سے حضرت حمزہ اور حضرت جعفر ہیں، چونکہ آپ ان کے درمیان لیٹے ہوئے تھے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان سوئے ہوئے تھے، ایک طرف حضرت حمزہ تھے، دوسری طرف حضرت جعفر۔ تیسرا واقعہ، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اوپر سے نیچے پیٹ تک چاک کیا گیا، جب آپ کو اٹھا کے لے گئے تو آپ کا سینہ مبارک اوپر سے نیچے پیٹ تک چاک کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا گیا، اور سونے کے تھال میں زمزم شریف کا پانی تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھویا گیا۔ پھر ایک تھال آیا جس میں ایمان اور حکمت تھا،
وہ دل میں بھر دیا گیا اور دل کو اسی جگہ رکھ کر درست کر دیا گیا۔ مسلم شریف میں اس طرح کی 2 روایتیں ہیں۔ هذا رواہ مسلم من روایتین۔ فائدہ، ملائکہ نے زمزم شریف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا، حالانکہ حوض کوثر سے بھی پانی آ سکتا تھا۔ بعض علماء کے نزدیک یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آب زمزم کوثر سے افضل ہے۔ سونے کے منع ہونے کے باوجود سونے کے تھال کے استعمال میں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جس تھال میں، جس لگن میں پانی تھا وہ سونے کا تھا۔ اول یہ کہ سونے کے حرام ہونے کا حکم بعد میں ہوا، اس وقت تک تو سونے کے حرام ہونے کا حکم نہیں تھا، تو اس وقت سونے کا استعمال حرام نہ تھا۔ بخاری شریف کی جو شرح ہے فتح الباری، اس میں یہ توجہ کی ہے۔ دوسرا یہ کہ معراج آخرت کے امور میں سے ہے۔ یہ جو معراج ہوئی اس کا تعلق آخرت سے، آخرت کے امور میں سے تھی، اور آخرت میں سونے کا استعمال جائز ہوگا، اس لیے سونے کے استعمال میں آئے۔ تیسرے یہ کہ آپ نے خود استعمال نہیں کیا بلکہ ملائکہ نے کیا، اور ملائکہ اس حکم کے ہی مکلف نہیں ہیں۔ ایمان و حکمت کا تھال میں ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جواہر غیبیہ میں قوت و فرحت بڑھتی ہے، چونکہ وہ حکمت و ایمان کا سبب تھا، اسی لیے اس کا یہی نام رکھ دیا گیا۔ امام نبوی جو ہے مسلم شریف کے جو شارح ہیں انہوں نے یہ بات فرمائی، بتا رہے قضا قالہ النبوی۔ چوتھا واقعہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جو براق کہلاتا ہے، دراز گوشت سے ذرا اونچا اور خچر سے ذرا نیچا تھا، گدھے سے تھوڑا سا نکلتا ہوا اور خچر سے تھوڑا سا کم۔ اس قدر برق رفتار، برق بجلی کو کہتے ہیں، اس قدر برق رفتار کے اپنے منتہائے نظر پر قدم رکھتا، جہاں نظر جاتی ہے وہاں قدم رکھتا۔ مسلم شریف میں ہے یہ۔ اور اس پر زین اور لگام تھی، جیسے گھوڑے پہ لگام ہوتی ہے لگام بھی تھی، اور جو گھوڑے پہ بیٹھنے کے لیے جو زین ہوتی ہے وہ بھی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے تو وہ شوخی کرنے لگا، جیسے نیا گھوڑا شوخی کرتا ہے، بیٹھنے نہیں دیتا، ادھر ادھر ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تجھ کو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت والا کوئی شخص تجھ پر سوار نہیں ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت والا کوئی شخص تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ بس وہ اس کے سنتے ہی شرمندگی سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور ساری شوخی ختم ہو گئی۔ ترمذی شریف۔ اس پر سوار ہوئے، جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب پکڑی، یعنی وہ جو زین ہوتی ہے وہ پکڑی، زین نے وہ جو لگام ہوتی ہے وہ پکڑی، اور میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی۔ زین کے حصے کو جبرائیل علیہ السلام نے پکڑا اور لگام کے حصے کو میکائیل علیہ السلام نے پکڑا۔ فائدہ، براق کی شوخی غصے کی وجہ سے نہ تھی بلکہ خوشی کی وجہ سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کا خیال آنے اور تنبیہ ہونے پر شرمندہ ہو کر ہلنا بند کر دیا۔ جیسے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر تشریف فرما تھے، اس کو حرکت ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اثبت فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، حرکت مت کرو اس لیے کہ تم پر نبی ہیں اور صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں۔ بعض روایت میں جو آیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور دنیا کے آسمان پر پہنچے، رواہ البخاری۔ اور بعض میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے براق پر اپنے پیچھے سوار کیا، رواہ ابن حبان فی صحیحہ۔ ان روایات کو روایت بالا سے کوئی ٹکراؤ نہیں، تعارض کا مطلب ٹکراؤ نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ اول تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس مصلحت سے سوار ہوئے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی خوف معلوم نہ ہو، پھر اتر کر رکاب تھام لی، وہ جتنی بھی تیز جاتا تھا جبرائیل علیہ السلام اس کے ساتھ ہو جاتے تھے، ان کو کیا تھوڑی تھا، مسئلہ تھوڑی تھا ہم کو چل رہے۔ اور دونوں حالتوں میں کبھی کبھی ضرورت کے وقت آپ کو تھامنے کے لیے ہاتھ پکڑ لیتے ہوں۔ 5واں واقعہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منزل مقصود پر روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی زمین پر ہوا جس میں کھجور کے درخت کثرت سے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اتر کر یہاں نماز پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نفل نماز۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے یثرب میں نماز پڑھی ہے، مدینے میں نماز پڑھی ہے، انہیں مکے سے مدینہ گئے، وہاں نماز پڑھوائی، پھر آگے گئے۔ پھر ایک سفید زمین پر آپ کا گزر ہوا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے۔ پھر آپ کا گزر بیت اللحم پر ہوا اور وہاں بھی نماز پڑھوائی گئی، اور کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، رواہ البزار و طبرانی، اور بیہقی نے اپنی دلائل نبوت میں اس کو صحیح کہا ہے۔ ایک روایت میں بجائے مدین کے طور سینا ہے جہاں پر اللہ نے تجلی فرمائی تھی، تورات اتری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے،
جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ چھٹا واقعہ جس میں برزخ کے عجیب واقعات ملاحظہ فرمائے وہ یہ ہیں کہ آپ کا گزر ایک بڑھیا پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بڑھیا پر ہوا جو راستے میں کھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا چلیے چلیے۔ آپ چلتے رہے۔ ایک بوڑھا ملا جو الگ کھڑا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہا تھا کہ محمد ادھر آئیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ چلیے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جماعت پر ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ سے سلام کیا، السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، السلام علیکم یا حاشر۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان کو جواب دیجیے۔ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ بڑھیا جو آپ نے دیکھی وہ دنیا تھی۔ دنیا کی اتنی عمر رہ گئی ہے جتنی بڑھیا کی عمر رہ جاتی ہے۔ جس نے آپ کو پکارا تھا وہ ابلیس تھا، بوڑھا۔ اگر آپ ابلیس کے اور دنیا کے پکارنے کا جواب دے دیتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی۔ جنہوں نے آپ کو سلام کیا تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ رواہ البیہقی فی الدلائل۔ وقال الحافظ عماد الدین ابن کثیر، حافظ ابن کثیر جو ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے الفاظ میں تھوڑی سی غرابت ہے، نیاپن ہے۔ اور طبرانی اور بزار میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا جو ایک ہی دن میں بو بھی لیتے تھے اور کاٹ بھی لیتے تھے، یعنی زمین میں کاشت کے لیے غلہ بھی ڈال دیتے تھے اور پھر اس میں سے غلہ بھی نکلتا تھا، پھر اس کو کاٹ بھی لیتے تھے، اور جب کاٹتے تو پھر وہ ویسا ہی ہو جاتا جیسا کاٹنے سے پہلے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں کہ ان کی نیکیاں 7 گنا تک بڑھتی ہیں۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نعم البدل، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل یعنی بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ پھر ایک قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھر سے پھوڑے جا رہے ہیں اور جب وہ کچل جاتے ہیں تو پھر دوبارہ صحیح ہو جاتے ہیں اور اس کا سلسلہ ذرا بند نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز سے بے توجہی کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قوم پر ہوا کہ ان کی شرمگاہ پر آگے پیچھے چھتیڑے لپٹے ہوئے تھے، کپڑوں کے ٹکڑے، جانوروں کی طرح چر رہے تھے، اور زقوم جو کہ جہنم کا درخت ہے اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قوم پر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں گوشت پکا ہوا رکھا ہے اور ایک ہانڈی میں کچا سڑا ہوا گوشت رکھا ہے، وہ سڑے ہوئے گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ مرد ہے جس کے پاس حلال پاک بیوی ہو مگر وہ ناپاک عورتوں کے پاس آتا ہو اور رات گزارتا ہو یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہو۔ اسی طرح وہ عورت ہے جو اپنے حلال پاک شوہر کے پاس سے اٹھ کر کسی ناپاک مرد کے پاس آئے اور رات اس کے پاس گزارے یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ پھر ایک شخص پر گزر ہوا جس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کر رکھا تھا کہ وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا اور وہ اس میں لکڑیاں لا کر رکھتا ہے، گٹھڑا لکڑیوں کا اٹھا نہیں سکتا، پھر اس میں اور لاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، پھر نہیں اٹھا سکتا ہے تو پھر اس میں اور ڈالتا ہے، پھر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے نہیں اٹھ سکتا تو پھر اس میں اور لاتا ہے۔ ایسا ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے ذمے لوگوں کے بہت حقوق اور امانت ہیں جس کے ادا کرنے پر وہ قادر نہیں اور وہ زیادہ لدتا چلا جاتا ہے، یعنی اور اپنے ذمے حقوق لے لیتے رہتا ہے، بنا لیتا رہتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں اور جب وہ کٹ جاتے ہیں تو پہلی ہی کی طرح ہو جاتے ہیں اور سلسلہ بند نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے واعظ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک چھوٹے پتھر پر ہوا جس سے ایک بڑا بیل پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بیل اس پتھر کے اندر جانا چاہتا ہے لیکن جا نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ اس شخص کا حال ہے جو ایک بڑی بات منہ سے نکالے پھر شرمندہ ہو،
مگر اس کو واپس نہ لے سکتا ہو۔ پھر ایک وادی پر گزر ہوا اور وہاں ایک ٹھنڈی پاکیزہ ہوا اور مشک کی خوشبو آئی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ جنت کی آواز ہے، وہ کہتی ہے اے رب آپ نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے مجھ کو دیجیے، کیونکہ میرے بالا خانے استبرق، ریشم، سندس، عبقری، موتی، مونگے، چاندی، سونا، گلاس، اشتریاں، دستہ دراز کوزے، مرکب مخلوط چیزوں کے مخلوط مشروبات، شہد، پانی، دودھ اور شراب بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو اب میرے وعدے کی چیز یعنی جنتی لوگ مجھ کو دیجیے کہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا تیرے لیے ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت اور مومن مرد اور مومن عورت ہے، اور وہ جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائے، میرے ساتھ شرک نہ کرے، میرے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا وہ امن میں رہے گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا، جو مجھ کو قرض دے گا میں اس کو جزا دوں گا، جو مجھ پر توکل کرے گا میں اس کی کفایت کروں گا۔ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بے شک مومنوں کو کامیابی حاصل ہوئی، اور اللہ تعالی جو احسن الخالقین ہیں، بابرکت ہیں، جنت نے کہا میں راضی ہو گئی۔ پھر ایک وادی پر گزر ہوا اور ایک وحشت ناک آواز سنی اور بدبو محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ جہنم کی آواز ہے، اور کہتی ہے اے رب مجھ سے آپ نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے دوزخیوں سے بھرنے کا مجھ کو عطا فرمائیے، کیونکہ میری زنجیریں، طوق اور شعلے اور گرم پانی اور پیپ زخموں کا اور عذاب بہت زیادہ ہو گیا ہے، میری گہرائی بہت لمبی اور گرمی بہت تیز ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا تیرے لیے ہے ہر مشرک اور مشرکہ اور کافر اور کافرہ اور ہر متکبر دشمنی کرنے والا جو یوم حساب پر یقین نہیں رکھتا۔ دوزخ نے کہا میں راضی ہو گئی۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دائیں طرف سے ایک پکارنے والے نے پکارا، میری طرف نظر کیجیے، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ پھر ایک اور شخص نے مجھ کو بائیں طرف سے اسی طرح پکارا، میں نے اس کو بھی جواب نہیں دیا۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک عورت نظر آئی جو اپنے ہاتھوں کو کھولے ہوئے تھی، اس میں ہر قسم کی سجاوٹ تھی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اس نے بھی کہا اے محمد میری طرف نظر کیجیے، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ اور اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پہلا پکارنے والا یہود کا داعی تھا، اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی، اور دوسرا پکارنے والا عیسائی کا داعی تھا، اگر آپ اس کو جواب دے دے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی، اور وہ عورت دنیا تھی، یعنی اس کی پکار پر جواب دینے کا اثر یہ ہوتا کہ آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی، جیسا اوپر آ چکا ہے، یعنی چھٹے واقعے کے شروع میں۔ اور ظاہر میں یہ واقعات آسمان پر جانے سے پہلے دیکھے گئے، چنانچہ دلائل بیہقی والی حدیث کے شروع میں یہ الفاظ وارد ہیں فقال لہا جبریل، اور بعض واقعات میں آسمان پر جانے کے بعد دیکھنے کی صراحت آئی ہے کہ آسمان پر جب تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ مختلف گناہوں کی سزاؤں کی مختلف صورتیں ہیں، ایک طریقے سے ہی سب کو سزا، ہر گنہگار کو سزا نہیں دی جاتی، جیسے گناہ ویسی سزا ہے، اس کی نوعیت ہے۔ اسی حدیث بالا میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا پر تشریف لے گئے اور وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا، اور وہاں بہت سے خوان رکھے دیکھے جس پر پاکیزہ گوشت رکھا ہے مگر اس پر کوئی شخص نہیں، اور دوسرے خانوں پر سڑا ہوا گوشت رکھا ہے اور اس پر بہت سے آدمی بیٹھے کھا رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔ اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ کوٹھڑیوں جیسے ہیں، بڑے بڑے ہال جیسے، کمروں جیسے، اور جب ان میں سے کوئی ایک اٹھتا ہے تو فوراً گر پڑتا ہے، اتنا وزن ہوتا ہے پیٹ۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا یہ سود کھانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا کہ ان کے ہونٹ اونٹ جیسے ہیں، وہ قوم چنگاریاں نگلتی ہیں تو وہ ان کے نیچے سے نکل رہی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کے پہلو کا گوشت کاٹا جاتا تھا اور انہی کو کھلایا جاتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چغلخور اور عیب دیکھنے والے، دوسروں کا عیب دیکھنے والے اور چغلی کرنے والے، ادھر سے ادھر، ادھر کی ادھر لگائیں تاکہ لڑائی ہو جائے دونوں۔
فائدہ عالم برزخ جگہ کے اعتبار سے کہیں بھی ہو، مگر اس کے نظر آنے کے لیے یہ شرط نہیں کہ دیکھنے والا بھی اسی جگہ پر ہو۔ یہ برزخ کے جو احوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، یہ کہیں بھی آسمان کے اوپر جا کے بھی دیکھے جا سکتے ہیں، یہاں سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کو بتا رہے کہ دیکھنے والے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اسی جگہ پر ہو، اور یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ احوال ان صورتوں کے نظر آئے ہوں جو آدم علیہ السلام کے بائیں طرف تھی، جن کا ذکر 10ویں واقعے میں آئے گا۔ اور بعض دیکھی گئی چیزوں کے بارے میں وضاحت نہیں کہ آسمان پر جانے سے پہلے دیکھی گئی ہیں یا آسمان پر جانے کے بعد دیکھی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو بعض ایسے انبیاء پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جن کے ساتھ بڑا مجمع تھا، اور بعض ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کے ساتھ چھوٹا مجمع تھا، اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا، یہاں تک کہ آپ کا گزر بہت بڑے مجمع پر ہوا۔ میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ کہا گیا موسیٰ اور ان کی قوم ہے، لیکن اپنا سر اوپر اٹھائیے اور دیکھیے، میں دیکھتا کیا ہوں کہ اتنا عظیم الشان مجمع ہے کہ سارے آسمان کو گھیر رکھا گیا۔ کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور آپ کی امت میں سے 70,000 اور ہیں جو بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو داغ نہیں لگاتے اور جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور شگون نہیں لیتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، یعنی ایمان کے کمال والے، اور جو غیر شرعی جھاڑ پھونک ہوا کرتے ہیں وہ مراد ہیں۔ اس سے ٹونے ٹوٹ کے جو مختلف قسم کے لوگوں میں رائج ہوتے ہیں، اس سے مراد وہ رقیات اور وہ منتر نہیں، وہ چیزیں نہیں ہیں جو قرآن حدیث میں دعاؤں کے طور پر پڑھے جاتے ہیں اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے اور صحابہ بھی فرماتے تھے۔ 7واں واقعہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے براق اس حلقے سے باندھ دیا جس سے انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے۔ اور بزار میں بریدہ سے روایت کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے بیت المقدس میں جو پتھر ہیں اس میں انگلی سے سوراخ کر کے اس سے براق باندھ دیا۔ فائدہ، دونوں روایتیں اس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ وہ حلقہ تو پرانے زمانے سے ہو لیکن کسی وجہ سے بند ہو گیا ہو، جبرائیل علیہ السلام نے انگلی سے کھول دیا، اور وہ دونوں حضرات باندھنے میں شریک ہوں، اس لیے ایک جگہ حضور کی طرف منسوب ہے، ایک جگہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف منسوب۔ اور اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ باندھنے کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ وہ تو مسخر کر کے بھیجا گیا تھا۔ ممکن ہے کہ اس عالم میں آنے سے اس میں کچھ یہاں کے آثار پیدا ہو گئے ہوں، اگر بھاگنے کا اندیشہ نہ بھی ہو تب بھی اس کی شوقی وغیرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے پریشان ہونے کا احتمال ہو، اور حکمتوں کا احاطہ کون کر سکتا ہے کہ اس کی حکمتوں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ معراج کا واقعہ بہت لمبا ہے اور بہت عجیب و غریب تفصیلات۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ سالک کے 2 پر ہوتے ہیں، اڑنے کہتے ہیں پرندے کے جو پر ہوتے ہیں، اڑنے کی جو چیز ہوتی ہے، سالک کے 2 پر ہوتے ہیں، ایک پر کا نام ذکر ہے، دوسرے پر کا نام فکر ہے۔ تو فکر جو ہے، ذکر و فکر سالک کے 2 پر ہیں، جس سے پرواز کرتا ہے، جس سے اڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، جس سے چلتا ہے، کیونکہ سلوک جو ہے وہ اڑ کر بھی طے ہوتا ہے، وہ پلین میں بھی طے ہوتا ہے، وہ ٹرین میں بھی طے ہوتا ہے، وہ پیدل بھی طے ہوتا ہے، وہ سائیکل پہ بھی طے ہوتا ہے، چلنا تو سب طرح سے پایا جاتا ہے۔ تو اڑنے کے ذریعے سے بھی سلوک ہوتا ہے، پرندے سلوک کرتے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، سردیوں سے گرمیوں کے موسم میں، گرمیوں سے سردیوں کے موسم میں مچھلیاں جو ہے نا سلوک کرتی ہیں، سلوک مانے چلنا، سالک مانے چلنے والا۔ جدھر سلوک طے کر جدھر چل رہا ہے سالک، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ متعین ہے، مطلب ایک ہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے کا تعلق ایمان اور عمل سے ہے، عمل ہی چلنا ہوتا ہے۔ انسان کے جسم سے نکلنے والے سارے اعمال یہ چلنے کا حصہ ہیں شریعت کی زبان میں۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں کہ سیدھے راستے پر چلائیے، یعنی ان اعمال کی توفیق دیجیے جن اعمال سے آپ خوش ہوئے اور جن پر آپ نے انعام کیا، الذین انعمت علیہم، انعام علیہم نے جو راستہ اختیار کیا تھا ایمان میں اور عمل میں، وہ راستہ ہمیں بھی دیجیے، اسی کو سلوک کہتے ہیں، اسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو سالک جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے والے کو کہتے ہیں۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ چلنا عمل سے ہوتا ہے، صرف پیروں سے نہیں ہوتا، پیروں سے بھی ہوگا، ہاتھ سے بھی ہوگا۔ پیروں سے جب مسجد کی طرف چلیں گے تو اللہ کی طرف ہی چلنا ہوا، جب دین کے کام پہ چلیں گے تو اللہ کی طرف ہی چلنا ہوا، جب حلال روزی کمانے کے لیے چلیں گے تو اللہ کی طرف چلنا ہوا۔ ہاتھوں سے بھی چلنا ہوتا ہے، اس میں زبان سے بھی چلنا ہوتا ہے، زبان چلتی ہے نا، اس کی زبان بہت چلتی ہے،
کان سے بھی چلنا ہوتا ہے، آنکھوں سے بھی چلنا ہوتا ہے، دل سے بھی چلنا ہوتا ہے، دماغ سے بھی چلنا ہوتا ہے۔ تو سالک کو جو چلنا ہوتا ہے تو اس میں جو بہت تیز پرواز ہوتی ہے، تیزی سے راستہ جو طے ہوتا ہے وہ دو چیزوں سے، اس لیے اس کو پر سے تشبیہ دی کہ ذکر یہ چلنے کی چیز ہے سالک کے لیے، اور فکر یہ بھی چلنے کی چیز ہے سالک کے لیے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رضا کی طرف چلنا۔ اللہ ناراض ہے تو اللہ بہت دور ہے بندے سے، یعنی بندہ اللہ سے بہت دور ہے۔ اللہ راضی ہے تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت قریب ہو گیا۔ راضی ہونے میں ایسی کیفیت آ گئی کہ ٹھہراؤ آ گیا اور تسلی ہو گئی کہ اب ناراضگی کے آثار کم ہو گئے، کیونکہ ناراضگی ہوتی ہے بدعملیوں سے، اخلاقی کمزوریوں سے۔ مجاہدہ کرتے کرتے اندازہ ہو گیا کہ اب اخلاقی کمزوریاں نہیں ہیں، بدعملی نہیں ہے، تو اس میں ایک ٹھہراؤ آ گیا۔ تو جب ٹھہراؤ آ جاتا ہے رضامندی پر، اس کو وصول کہتے ہیں۔ چلتے چلتے پہنچ گئے، ادھر جاتا ادھر آتا، ادھر جاتا ادھر آتا، ادھر جاتا ادھر آتا، اس کو تلوین کہتے ہیں۔ رنگ بدلنے والی حالت ہے، کبھی منہ کرتا ہے کبھی پیٹ کرتا ہے اللہ میاں کی طرف، کبھی ادھر قریب جاتا ہے کبھی دور بھاگتا ہے، ایسا۔ تو اصحاب تلوین جو ہوتے ہیں وہ پہنچے ہوئے نہیں ہوتے، اصحاب تمکین جو ہوتے ہیں وہ پہنچے ہوئے شمار ہوتے ہیں۔ جس کے آثار میں سے یہ ہوتا ہے، یہ لکھا ہے صوفیہ نے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ایسی کشش اور جذب پایا جاتا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوش ہونے کے آثار سمجھ میں آتے ہیں بندے کو عمل کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا عمل اس کے لیے محبوب ہو جاتا ہے، اور اللہ کو ناخوش کرنے والی چیز اس کے لیے ایسی ناپسندیدہ ہو جاتی ہے جیسے پیشاب پاخانہ۔ یہ علامت ہے کہ پہنچ گیا یہ بندہ، اس کے آثار ہے، جذب کے آثار یہ ہے کہ طبعی طور پر محبت ہو جانا طاعات سے، اور طبعی طور پر نفرت ہو جانا معاصی سے، یعنی اس جیسے کا، چاہے طبعی طور پر نہ ہوا ہو لیکن اس جیسی کیفیت کا ہو جانا، اسی کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اب اطمینان ہو گیا، مطمئنہ سے مراد اطمینان ہو گیا مخالفت سے، اب مخالفت نہیں کرے گا بلکہ اطمینان ہو گیا۔ نفس مطمئنہ جو ہے نا، نہیں ڈرنے کو نہیں بولتے، اور لوگ بولتے ہیں کہ جب نفس مطمئنہ ہو گیا تو اس کا مطلب اس کو ڈر نہیں رہا، جب اس کو ڈر نہیں رہا تو پھر ہم انبیاء کو دیکھتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، اولیاء کو دیکھتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، صحابہ کو دیکھتے ہیں وہ ڈرتے تھے۔ ان کا نفس مطمئنہ تھا تو ہی ڈرتے تھے وہ، کیونکہ مطمئنہ کا مطلب ہے مخالفت سے اطمینان کی کیفیت میں آ جانا، تسلی میں آ گیا، راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر راضی ہو گیا، بس بھائی اب یہی کرنا ہے جو بھی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ذکر کی عادت ڈالنا ہے۔ ذکر کے معنی یاد کے ہیں، دھیان کے ہیں، تو دھیان بند جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اللہ کی حضوری میں ہونے کا احساس ہو جانا۔ جب احساس میں ہو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضوری کے، اور اپنے آپ کو موجود پائے، اپنے وجود سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہونے لگے، تو یہ حال کا درجہ کہلاتا ہے۔ حال اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی ایک زندہ تعلق کے ساتھ میں چلتا پھرتا ہے، کسی کے حضور میں، کسی کی موجودگی میں، کسی کے ساتھ چلنا پھرنا ہو، اور وہ اللہ پاک ہے۔ اللہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہوتے ہیں اللہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہی لائق الہ ہے۔ علم میں ہونا الگ چیز ہے، اس کے مطابق دھیان میں ہو جانا، اس کے شعور میں آ جانا اور اس کے احساس میں آ جانا، یہ الگ چیز ہوتی ہے، کمال اس میں ہے، اور صوفیہ یہ چاہتے ہیں یہ کیفیت۔ اور جتنے مظاہر ہیں کائنات کے باہر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی حکمت، اللہ کا علم، ان چیزوں کا مشاہدہ ہوتے رہنا، یہ فکر ہے۔ تو ذکر بھی ہونا اور فکر بھی ہونا، تاکہ اللہ کے آثار کی نوعیتیں آدمی پر کھلتی رہے کہ دیکھو اللہ پاک کیسی قدرت والے ہیں، کیسے حکمت والے ہیں، کیسے علم والے ہیں، کیسے بڑائی والے ہیں، کیسے محافظ ہیں، کیسے رب ہیں، کیسے پرورش فرماتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔
فکر کا یہ حصہ ہے. تو یہ کہتے ہیں صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ دو کام آدمی کو کرتے رہنے ہوتے، اس لیے ذکر کی مشق بھی کرنی ہوتی. وَإِن تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك اللهم أعنا على تلاوة القرآن وكثرة ذكرك وشكرك اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إليك واجعل خشيتك أقوى شيء واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك بالآخرة تعالى اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إليك واجعل خشيتك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا ومن القسوة والغفلة والعين والذلة والسمعة والصمم والبكم والجنون والجزاء من الهم والحزن والبخل وغلبة الدين وفتنة الدنيا ومن علم لا ينفع ومن لا يخشى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والحمد لله.